بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ شعر نمبر باب وقف حمزہ شام کا ہے 8 اور کتاب کا شعر نمبر ہے 242۔ ما قبل سبق کے اندر آپ نے نقل حرکت کا بھی پڑھا، اور ما قبل سبق کے اندر آپ نے جب حمزہ مفتوح ہو اور مکسور کے بعد ہو، اس سے پہلے کون سی حرکت ہو؟ کسرہ ہو، وضمی یا ضمہ ہو، ابدال کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا۔ یعنی جب حمزہ متحرک ہو، حمزہ بھی متحرک ہو، اس کا ما قبل بھی کیا ہو؟ متحرک ہو، ابدال واو سے یا سے، وہ آپ نے پچھلے اشعار کے اندر پڑھ لیا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ حمزہ جو ہے متحرک ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو، اس کا ما قبل کیا ہو؟ اور وہ جو یا ہے وہ یا واو وہ زائد میں سے ہو، حروف اصلیہ میں سے، ان کے اندر پھر ابدال اور ادغام دونوں وجہ آپ نے پڑھی ہیں۔ ایسے ہی آپ نے یہ بھی پڑھا کہ جب حمزہ متحرک ہو اور ساکن الف کے بعد ہو، کس کے بعد؟ یعنی الف کے بعد ہو، تو اس میں امام حمزہ وقفاً کیا کرتے ہیں؟ تسہیل کرتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر وقف کر دیا جائے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے وجوہات مفتوح ہیں، تو پھر 3 بنے گی۔ مکسور مضموم اگر بغیر یا اور واو کی رسم کے ساتھ نہیں ہے، محذوف الرسم ہے، یعنی بے صورت ہے، عین کی شکل میں ہے، تو اس وقت ان میں 5 وجوہ بنے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور اگر وہ یا کی صورت میں ہے، حمزہ کس کے اوپر ہے جی؟ یا کی صورت میں ہے، تو پھر اس کے اوپر کتنی وجہ بنے گی؟ 9۔ جیسے آنائی، آنائی، تو پھر اس کے اندر آنا پہ ابدال کے ساتھ بغیر حمزہ کے 3 بنے گی، اور پھر یا کے سکون کے ساتھ 3 بنے گی، کتنی بن گئی؟ 6۔ پھر یا میں قصر کے ساتھ روم ہوگا، کتنی ہوگی؟ 7۔ اور پھر کیا ہوگا جی؟ اس حمزہ میں تسہیل کے ساتھ مد و قصر ہوگی، 9 ہوگی۔ اور آ والا جو حمزہ ہے شروع والا، اس کا بھی مسئلہ ہوگا وَإِيتَا، اگر نا وَإِيتَائی، اس طرح کلمہ جو نا وَإِيتَائی، اس کے اندر بھی آخری جو دوسرا حمزہ ہے اینڈ والا ہے متطرف ہے، اس کے اندر 9 بنے گی۔ اور جو پہلا حمزہ ہے وَإِی، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ متوسطہ ہو چکا ہے، اس میں پھر کتنی وجہ بنے گی؟ 2۔ تو 2 کو پھر 9 کے ساتھ ضرب دیں گے تو کتنی بنے گی؟ 18 بن جائے گی۔ اس شعر سے پہلے بھی آپ نے پڑھا کہ جب حمزہ متوسطہ ہو اور اس سے پہلے کیا ہو جی؟ الف، اس سے پہلے کیا ہو؟ اس میں پھر کیا ہوتی ہے جی؟ مد و قصر کے ساتھ تسہیل ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ جب حمزہ متحرک ہو، اس سے پہلے کیا ہو جی؟ ساکن حرف ہو، تو پھر نقل حرکت کا آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے؟ یعنی حذف بھی ہوتا ہے، وہ حذف بھی ہو جائے گا اور نقل حرکت بھی ہو جائے گی۔ تھوڑی سی بات یہاں کر کے پھر انشاءاللہ اگلا سبق شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو نقل حرکت ہے، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل حرکت کی 9 شرائط ذکر کی۔ کتنی شرائط دی؟ پہلے آپ نے پڑھا تو تھا، میں نے آپ کو نقل حرکت کے باب کے اندر سبق پڑھایا تھا
لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تفصیلاً یہاں پر ذکر کرنا کچھ مقصود ہے، اس وجہ سے کہ کیونکہ امام حمزہ بھی جہاں پہ ورش نقل حرکت وصلاً وقفاً کرتے ہیں انہی مواقع کے اندر ہی امام حمزہ نقل کرتے ہیں، پر وقف کی صورت میں کرتے ہیں، ایسے ہی نا۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ورش کے لیے نقل حرکت کے لیے 9 شرائط ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ جس حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی جائے وہ قطعی ہو، وہ حمزہ وصلی جیسے نا الف لام میم اللہ، الف لام میم۔ اب اس کا جو اللہ کا جو حمزہ ہے یہ کیا ہے؟ وصلی۔ یہ کیا حمزہ؟ اس وجہ سے الف لام میم اللہ جو پڑھا جا رہا ہے یہ میم کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے کیا دیا گیا ہے؟ فتحہ۔ یہ نقل حرکت نہیں ہوئی، یاد رکھنا۔ دوسرے نمبر پہ یہ پہلی شرط کے اندر ہے بئس الاسم الفسوق، بئس، اس میں جو لام کو کسرہ دیا گیا ہے یہ بھی اجتماع ساکنین کی وجہ سے دیا گیا ہے، نقل حرکت نہیں ہوئی۔ سمجھ میں بات آ گئی تھی؟ نمبر 2، حمزہ کلمہ کے شروع میں ہو، حمزہ کلمہ کے حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، جیسے سئیلا، جیسے قرآن مجید میں اب سئیلا میں نقل حرکت نہیں ہوئی، اس میں نقل حرکت نہیں ہوئی کیونکہ یہ کہاں پہ آ گیا ہے؟ درمیان میں۔ یہ کہاں پہ آ گیا جی؟ نمبر 3، نقل حرکت ما قبل حرف میں ہوگی، ما بعد والے حرف میں۔ یہ چیزیں یاد رکھنی ہے جی۔ جیسے قد افلح، قد افلح ہے نا۔ اچھا جی۔ نمبر 4، حمزہ سے ما قبل صحیح ساکن ہو، حمزہ سے ما قبل کیا ہو؟ صحیح ساکن ہو۔ یہ چیز تو ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کے اندر بھی ذکر کی ہے، ساکن صحیح ہے، کہا ہے نا، میم جمع بھی نہ ہو اور حرف مدہ ساکن بھی، یہی بات کی تھی نا، اس میں نقل حرکت نہیں ہوتی، لین میں ہو جاتی ہے، یہی بات کی تھی نا، جیسے خالہ ویلا ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، ساکن مدہ بھی نہ ہو، یا ایہا وغیرہ، یا ایہا، یہاں نقل حرکت تو نہیں نہ ہو رہی نا۔ نمبر 6، حمزہ کے ما قبل ہائے سکتہ بھی نہ ہو، ہائے سکتہ بھی، کتابیہ، انی میں آپ کو پتہ ہے 2 وجہ ہے نا، نقل بھی اور عدم نقل بھی، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ حمزہ سے پہلے ساکن جو ہے وہ ہے سکتہ نہ ہو۔ نمبر 7، وہ ساکن اصلی ہو یا زائد ہو، اصلی ہو تو پھر بھی نقل حرکت ہوگی، اگر زائد ہو تب بھی نقل حرکت۔ کانت امتن، اب اس کو ایسے سمجھ لیں، یہ تائے کون سی ہے جی؟ مخاطب، تائے یہ آپ نے پڑھا تھا نا کہ اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ نقل حرکت ہوتی ہے۔ نمبر 8، وہ ساکن کتابت میں لکھا ہوا، وہ ساکن ہو لکھا ہوا یا نہ بھی لکھا ہو، کیا مطلب؟ ساکن مرسوم ہو یا تنوین ہو، دونوں صورتوں میں نقل حرکت ہوگی۔ نمبر 9، وہ ساکن اور حمزہ متصل ہو، مطلب اس کا یہ ہے کہ وصلاً ہوگا، وقف کر دیا جائے گا تو پھر نقل حرکت ہے۔ یہ 9 ہے، ان 9 شرائط کو یاد بھی کر لینا ہے اور اس کو صحیح نوٹ کر لینا ہے تاکہ نقل حرکت کرتے ہوئے امام حمزہ کے لیے یا ورش کے لیے کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا جی۔
آپ جی پڑھیے وَيُبْدِلْهُمْ مَا تَطَرَّفَ کدھر گیا جی وَفِي غَيْرِ هَذَا بَيْنَ وَمِثْلَهُ يَقُولُ هِشَامٌ مَا تَطَرَّفَ مُسْهِلًا. اب کہتے ہیں اور وفی اور میں غیر علاوہ اس کے ہاذا یہ یا اس میں بینا درمیان بینا ومثلہ اور اس کی طرح اور اس کی یقول کہتا ہے ہشام ما تطرف آخر میں جب حمزہ مسیلہ آسانی کرنے والا مسیلہ آسانی کرنے والا. اب حمزہ کی جو اقسام بیان کی تھی نا انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حمزہ پہلے بیان کیا تھا نا ویسمی یعنی حمزہ خود مفتوح ہو ما قبل اس کے کیا ہو کسرہ یا ضمہ ہو اس وقت اس میں کیا کیا جائے گا ابدال اس میں کیا کیا جائے گا. اب جناب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں اس کسرہ اور ضمہ کے بعد فتح والے حمزہ کے سوا 7 قسموں میں یعنی حمزہ کی بنتی ہیں 9 قسمیں. کتنی بنتی ہیں؟ کب؟ جب حمزہ متوسط ہو حمزہ کیا ہو متوسطہ ہو اس وقت کتنی قسمیں بنتی ہیں جی 9. کس طرح 9 بنتی ہیں توجہ رکھیے گا. حمزہ خود مفتوح ہو حمزہ کا جو ما قبل حرف ہے وہ ہو مفتوح اور حمزہ کے اوپر 3 حرکتیں حمزہ پہ مفتوح بھی مکسور بھی مضموم بھی. حمزہ خود کیا ہے حمزہ کے ما قبل کیا ہو جی مضموم کیا ہو حمزہ خود مفتوح مکسور مضموم تینوں صورتیں کتنی ہو گئی 6. باقی کون سی بچی ہیں جی جی فتح کے بعد 3 حرکتوں والا شانعان معارب جبرائیل مطمئن رعوف یہ مثالیں ہیں. کسرہ کے بعد کسرہ اور ضمہ والا زیر کے بعد فتح نہیں آئے گا زیر کے بعد کون سے آئے گا کسرہ ضمہ والا زیر کے بعد کون سے کسرہ اور ضمہ والا. کتنی ہو گئی جی 2 تو پہلے تھی نا نہیں سمجھ میں آ رہی آپ لوگوں کو. پہلا کیا ہے کسرہ کے بعد فتح والا ایک اس میں ابدال ہوگا اس میں کیا آ جائے گا ضمہ کے بعد فتح والا کتنے ہو گئے اس میں بھی ابدال ہوگا جو یہ ذکر کیا ہے 2 ہو گئی ہیں. اب تیسری چوتھی پانچویں کیوں گی فتح کے بعد 3 حرکتوں والا فتح کے بعد کتنی 3 حرکتوں والا یعنی حمزہ کے ما قبل فتح اور حمزہ خود مفتوح بھی ہو مکسور بھی ہو مضموم بھی ہو. کتنی ہو گئی ہیں 5. اچھا جی چھٹی اور 7ویں ہوگی زیر کے بعد کسرہ اور ضمہ والا زیر کے بعد کسرہ اور جیسے باری کم اور یستہزیون یستہزی ما قبل کسرہ ہے حمزہ پہ کون سی حرکت ہے زیر بھی ہے اور ضمہ بھی ہے ایسے ہی نا. کتنی ہوگی جی ضمہ کے بعد کسرہ اور ضمہ والا ضمہ کے بعد کیا ہو جی زیر والا سئلو اور سئیلا تو کتنی ہوگی جی اچھا جی یہ حمزہ جب کب ہوگا متوسطہ تو کتنی قسمیں بنتی ہیں 9. 2 قسموں میں آپ نے پڑھا کیا ہوتا ہے ابدال اس میں وہ بعد الکسری و ضم حمزہ ہے نا یا ام واو محولہ پڑھ لیا نا اس میں کیا ہوگا ابدال. باقی کتنی قسمیں بچی 7 قسموں میں کہتے ہیں وفی غیر ھذا بین ومثلہ کیا ہوگا تسہیل ہوگی. کیا ہوگی جی بات سمجھ میں آ گئی ہے آسان سی.
وفی غیر عادہ بین بین مثلہ یقول ہشام ما طرف مسلم، کہتے ہیں اس کے علاوہ میں وہ حمزہ کو بین بین پڑھتے ہیں، اور امام حمزہ کی طرح کیا کرتے ہیں، یہ بین بین کب کی بات ہے، درمیان کی بات ہے، حمزہ کو کیا کرتے ہیں جی بین بین پڑھیں گے، یعنی وہ کیا کریں گے، ہاں جی۔ اب کہتے ہیں یقول، ایک اور بات کر رہے ہیں، یہاں تک بات ہوگی نا، حمزہ جب متوسطہ ہو 9 قسمیں بنتی ہیں، 9 کا ذکر کیا ہو چکا ہے نا، ہاں جی۔ اب کہتے ہیں یقول ہشام ما تطرف مسلا، کہا گیا ہے یہ کس کے لیے کہتا ہے، یا کہا گیا ہے ہشام سے ما تطرف مسلا، جو حمزہ آخر میں ہو تو پھر کیا کرتے ہیں، ہشام بھی امام حمزہ کے ساتھ ہیں تغیرات کرتے ہوئے، کیا کرتے ہیں، شعر میں 2 باتیں کہیں گے، ایک یہ کہ حمزہ متحرک بعد المتحرک، حمزہ مفتوح بعد الکسر، یا بعد ضم کے علاوہ، یعنی وہ ہے نا جو پہلی صورت یہ جو بیان کیا ہے، جو یعنی اس شعر میں یہ ذکر کیا گیا کہ 7 صورتوں میں تسہیل ہوتی ہے، اور دوسری بات جو کہی گئی ہے وہ کیا ہے جی، وہ ہشام کی بات کی گئی، کس کی بات کی گئی ہے، ہشام کی۔ ہشام کہاں پہ کرتے ہیں تسہیل، جب وقول مثلہ یقول ہشام۔ دوسری بات یہ کہیں گے کہ تغیرات حمزہ کی جتنی صورتیں بحالت وقف ہوں گی، حمزہ میں جو تغیرات کی ہوں گے وقف میں، امام حمزہ کے لیے بیان کی گئی ہیں اول باس سے یہاں تک، شروع سے یہاں تک، وہ اگر ہوں وَيُبْدِلُهُ مَهْمَا تَطَرَّفَ میں، تو اس میں کیا ہوگا، اس کے لیے وہی تغیرات ذکر کیے جائیں گے، لیکن شرط کیا ہے کہ حمزہ کیا ہو، آخر میں ہو۔ اقرا یہ بھی ہشام کے لیے آخر میں حمزہ، جب جہاں پر بھی حمزہ آخر میں کلمے کے آخر میں ہوگا، اور جو تغیر ہوگا امام حمزہ کے لیے وہی ہشام کے لیے ہوگا۔ بات سمجھ آئیے، جب حمزہ درمیان کلمہ میں ہوگا یا شروع کلمہ میں ہوگا، ہشام کا اس میں کوئی تغیر، پھر سمجھا رہا ہوں، ہشام امام حمزہ کے ساتھ تغیر کرتے ہیں تسہیل کی صورت میں یا ابدال کی صورت میں، جو بھی امام حمزہ کے لیے ہوگا کب، جب حمزہ کلمہ کے متطرفہ متوسطہ کی بات، مبتدیہ کی بات، ابتدا والے حمزہ کی بات نہیں ہے، متوسطہ حمزہ کی بات نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کب ہے، اس وقت اگر اس میں وجوہات بنتی ہیں، وہ 4 بنتی ہیں، 5 بنتی ہیں، جو بنتی ہیں، اس میں ساری کی ساری ہشام کے لیے ذکر ان کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب جی جیسے شانہ آن جیسے ہیں، شانہ آن اس میں کیا کریں گے، وہ تسہیل کریں گے، کیا کریں گے، معارب، تو کیا کریں گے، معارب، سالہ کو کیا کریں گے، سال، وقف کی صورت میں، سئلو اس میں بھی کیا کریں گے جی، نہیں یہ 7 صورتیں، انبئونی، تو اس میں بھی کیا کریں، انبئونی، ٹھیک ہے، ان سب صورتوں میں کیا کرتے ہیں جی، ہاں جی۔ اب اخفش نحوی کے نزدیک کچھ ایسی ہیں وجوہ ہیں جو آگے وہ ذکر کریں گے، اخفش نحوی کچھ چیزوں کا آگے ذکر کریں گے کہ جن کے اندر ان کے لیے اور وجوہ بھی رسم کے مطابق جو تخفیف کرتے ہیں نا، رسم کے لحاظ سے، وہ آگے اس کا ذکر بھی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے جی، آگے چلیے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، مضموم حمزہ خود کیا ہو جی، کلمے کے آخر میں بشکل واو، بشکل 11 مقامات پر ہے، پورے قرآن میں کتنے مقامات پر ہے جی، 5 قیاسی جگہ پہ اور 7 رسمی، کل کتنے ہیں جی، 5 مقامات پر وہ کیا ہے جی، حمزہ واو کی شکل میں۔ اچھا جی، ورئین علی اظہارہ وادغامہ وبعض بکسر الہاء لیاء تحولا، اور رئین جو کلمہ ہے، احسن اساسا وریا، اعلیٰ پر اظہار ہی، اپنے اظہار، وادغامہ اور اپنے ادغام،
وبعض اور بعد بکسر الہا کسرہ ہا کے ساتھ لیائن یا بالیا تحولا تبدیل ہو گیا. اس میں ایک اور بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں لفظ جو ہے نا اساسا احسن و اساسا بریہ، کہتے ہیں اس میں حمزہ ہے نا ساکنہ، حمزہ ساکن، ما قبل مکسور، ما قبل مکسور، تو پھر کیا ہوگا اس میں ابدال کیا جائے گا. تو کہتے ہیں اس میں کیا ہوگا جی، کہتے ہیں بھی جب ابدال ہوگا اس میں ری یا کیا بننے گا، ری یا جسے فابدل ہوا عنہ حرف مد مسکنہ ومن قبلہ تحریک قد، حمزہ ساکن ہو اور اس سے پہلے کے حرف پر کیا ہو جی حرکت ہو، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں بدلتا ہے نا، ابدال ہوتا ہے نا. یہاں ری یا حمزہ ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے متحرک ہے نا تو بس پھر اس کو ابدال تو ہوگا، تو جب ابدال ہوگا تو پھر دو یا جمع ہو جائیں گی. پھر کہتے ہیں اظہار کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ری یا بھی پڑھ سکتے ہیں اور ری یا بھی دونوں. اچھا اس طرح تو وی ہی ان کا بھی حکم یہی ہے. ٹھیک ہے، آگے ایک اور بات کرتے ہیں وبعضهم بکسر الہاء ہا لیا ان تحولا، کہتے ہیں بعد نے جو صورت آتی ہے نا سورہ بقرہ میں نا انبئہم، کیا ہے سورہ ہجر میں بھی ہے، سورہ قمر میں بھی ہے، اور نبئہم، یہ انبئہم سورہ بقرہ میں نا اور نبئہم سورہ ہجر میں اور سورہ قمر میں ہے. اصول کے مطابق امام حمزہ کے لیے حمزہ ساکنہ بالیا تبدیل ہوگا، ویسے آپ نے پیچھے پڑھ لیا نا. ان کے لیے کیا ہوگا، حمزہ ساکنہ کو یہاں سے کس شعر کے سے نکلے گا، فابدل وان حرف مد مسکنہ. تو بھی ہم کیا پڑھیں گے، وہ ہو کب کا، جب ہا کے میم کے اوپر کیا کر دیں گے، ہم کیا کریں گے وقف کریں گے. تو پھر کہتے ہیں اس کا کیا کریں گے، بعد نے بکسر الہا، ہا کا کسرہ پڑا ہے، ہا کا تو وہ کیسے پڑھیں گے، ام بی ہم، لیکن اس کو ترک کر دیا، کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہا کا ضمہ پڑھنا ہے، ہا کا کیا پڑھنا ہے ضمہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیسے پڑھیں گے، ام بی ہم. سمجھ میں آ گئی بات. تو یہاں پر دو باتیں بیان کی، ایک تو ریئن میں اظہار ادغام دو وجہ ہیں، تھوڑی توجہ حضرت صاحب ادھر نہیں. ٹھیک ہے، ایک تو ریئن میں اظہار کے ساتھ اور دوسرا کس کے ساتھ ادغام کے ساتھ، اور دوسرا وبعضهم بکسر الہا لیا ان تحولا. انبئہم میں حمزہ کا تو یا سے ابدال کر لیں گے، حرف مد سے ابدال ہو جائے گا. جب ابدال ہوگا تو پھر کہتے ہیں ہا کا بھی کیا پڑھیں گے، وہ کسرہ پڑھیں گے. لیکن یہ ہے جمہور اہل ادا جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک ہے. جمہور اہل ادا اور ابو الفتح فارس انہوں نے اس چیز کو کیا کیا ہے، وہ کہتے ہیں ضمہ ہی پڑھیں گے، اور یہ جو کسرہ ہا کا کسرہ پڑھنا ہے یہ ٹھیک درست نہیں ہے. کقولک انبئہم، آگے بات ہو رہی ہے کقولک، کہتے ہیں جیسے تیرا قول، انبئہم ونبئہم وقد، اور مطلب ہے کہ بعض اہل ادا نے امام حمزہ سے انبئہم اور نبئہم میں روایت کی، رو ہے نا، روایت کیا، تحقیق انہوں نے کیا کیا، روایت کیا انہوں نے، انہو کہ وہ کون، کہ وہ وقف میں، یعنی امام حمزہ وقف میں بالخطی، خط کے مطابق، خط کے مسہلہ، تخفیف کرنے والے تھے. کیا کرتے تھے، خط کے مطابق، رسم کے مطابق کیا کرتے تھے. اب اس میں قیاسی مختلف کی پہلی قسم بیان ہو رہی ہے. رسمی تخفیف کا ذکر ہوگا، یہاں سے کس کا ذکر کیا جا رہا ہے، رسمی تخفیف کا، لکھائی کا، کس کا جی، لکھائی کا. اور یہ کیا جی، قیاسی مختلف فی، قیاسی مختلف کی پہلی قسم ہے جی.
اب وہی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں امام حمزہ سے یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ امام حمزہ رسم کے مطابق بھی کیا کرتے تھے، تغیر کرتے تھے۔ وہی بات جیسے آپ نے پیچھے میں نے آپ کو ذکر کی ہے، کس شعر کے اندر جب وجوہات اس کی نکالی نا آپ نے، وَيُبْدِلُ مَهْمَا تَطَرَّفَ مِثْلَهُ میں، کہ اگر وہ جو حمزہ ہے وہ یا کی صورت میں ہو، کس کی صورت میں ہو، یا کی صورت میں ہے، تو پھر اس کے اوپر یا سے ابدال بھی ہے نا، یعنی یا کو سکون کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، پھر یا میں روم بھی کرنا ہے نا۔ کس وجہ سے کرنا ہے؟ کیونکہ حمزہ کس کی شکل میں ہے، اگر واو کی شکل میں ہوگا تو پھر آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے اس کا ابدال ہوتا ہے نا۔ آپ اس کے اندر وہی بیان کریں کہ امام حمزہ نے کیا کیا ہے، خط کی اتباع کرتے ہوئے، خط کا لحاظ کرتے ہوئے بھی وقف میں جو تغیر ہیں وہ سارے تغیر بھی کیے ہیں۔ ففی الیا یلی والواو والحذف رسمہ، یعنی اتباع، ففی کہتے پس میں، یا یلی اتباع کرتے، کیا کرتے جی، والواوی اور واو، والحذفی اور حذف، رسمہ اس کی رسم، یعنی اتباع رسم کی صورت میں حمزہ اگر بصورت یا لکھا ہو تو اسے کیا کریں گے، یا سے، بصورت واو ہو تو پھر کس سے، واو سے بدلتے ہیں، اور اگر محذوف الشکل ہو تو حمزہ کو کیا کر دیتے ہیں، حذف۔ تو معلوم یہ ہوا، اس کا جواب سمجھ لیجئے، وَيُبْدِلُهُ مَهْمَا تَطَرَّفَ مِثْلَهُ، یہی ہے نا، وَيَقْصُرُ أَوْ يَمْزِي عَلَى الْمَدِّ أَطْوَلَ، یہاں حمزہ کو جو حذف کر دیتے، حمزہ ہے ہی نہیں، حمزہ ہے ہی نہیں، تو وہ کہاں سے نکل رہا ہے جی، فَفِي الْيَاءِ وَالْوَاوِ وَالْحَذْفِ رَسْمَهُ، کہ جو حمزہ کیا ہوگا جی، محذوف الرسم ہوگا، واو اور یا کی شکل میں نہیں ہوگا تو اس کو کیا کر دیں گے، یہاں یہ سوال پیدا ہو کہ ناظم نے حمزہ کی صرف 3 ہی صورتوں پر کیوں اکتفا، بصورت الف کو ذکر نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حمزہ کی تخفیف جو بصورت الف لکھا ہو تغیر قاصد سے خارج نہیں، اقرا، وہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح جو انہوں نے بیان کی ہے نا کہ حمزہ جو ہے وہ واو کی شکل میں ہو یا کی شکل میں ہو، انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ الف کی شکل میں ہو، یہ نہیں نہ لکھا نا، تو کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حمزہ کی تخفیف جو بصورت الف لکھا ہوا ہو تغیر قیاسی سے خارج، کہتے ہیں یہاں پر جو تغیر ہے وہ قیاسی کے اندر شامل ہے، وہ تغیر وہ قیاسی کے اندر کیا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ الف سے بدلا جائے گا، یہ کس سے بدلا جائے گا، جس طرح آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ واو سے بدلا جائے گا، یہ اس سے بدلا جائے گا، تو یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ حمزہ کس سے بدلا جائے گا، الف سے۔ اس وجہ سے مختصر کہ انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا، یعنی معلوم ہو جاتا ہے کہ جس طرح واو پہلے ہو، واو کی شکل میں حمزہ ہو یا کی شکل میں ہو تو حمزہ حذف ہو جاتے ہیں، اور کیا پڑھا جاتا ہے، کیا پڑھا جاتا ہے، واو پڑھا جاتا ہے یا پڑھی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں اس طریقے کے ساتھ تھوڑا دماغ پر زور دو، تھوڑا سا زور دو، پتہ چل جائے گا کہ جو حمزہ ہے وہ جب حذف ہو جائے گا تو پھر کیا پڑھا جائے گا، الف پڑھا جائے گا، جیسے آپ نے پہلے سنا ہے، وَيُبْدِلُهُ میں پڑھ لیا آپ نے۔ اچھا جی، اب جیسے اقرا، حمزہ بصورت الف مرسوم ہے، تغیر اس میں قیاسی یہی ہے کہ حمزہ کو کس سے بدلا جائے، الف سے بدلا جائے، یہی کیا ہے اس کا تغیر، قیاس کس کو کہتے ہیں، عام طور پہ کہہ رہا ہوں دماغ تو سوچنا۔ سآلہ میں تخفیف قیاسی تسہیل بین الحمز والیا ہے، سآلہ میں کیا ہوگی، تسہیل، یہ کہاں سے نکلے گی جی، سآلہ میں جو یہ کہاں سے نکلے گی، وفی غیر ھذا بین ومثلہ، یہاں سے نکلے گی، کیونکہ حمزہ درمیان میں ہے، اور ان دو صورتوں کے علاوہ باقی 7 صورتوں میں کیا ہوتی ہے، تسہیل ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے جی، اس میں تسہیل ہوگی جی، ٹھیک ہے جی، یہ بھی رسم عثمانی سے خارج ہے۔ بہرحال
کہتے ہیں اس موقع پر چند باتیں ضرور یاد رکھیں۔ پہلے نمبر پہ تغیر حمزہ کے جو اصول اوپر بیان ہو ان کو تغیر قیاسی، جو پہلے ذکر ہو چکے نا اوپر والے، اوپر جو ذکر ہو ان کو کیا کہ تغیر، اور جن تغیرات کے یہاں بیان کر رہے ہیں کہاں سے جی، یہ جو اب ہوگا رواؤ کا یہ جو ہیں، یہ جو آگے یعنی پیچھے جو یہ ہے نا حمزہ متطرفہ میں یہ جو ہیں یہ 7 صورتیں جو ہو گئیں، یہ جو 7 صورتیں ہوئی ہیں، یا پیچھے جو ذکر ہوا وہ سارے کون سے تھے جی تغیر، وہ کون سے تھے قیاسی، وہ کون سے تھے ان کو قیاسی بھی کہتے ہیں اور کون سے کہتے ہیں صرفی تصریفی بھی کہتے ہیں۔ بات میں 2 قسمیں میں نے بیان کی تھی نا شروع میں، یاد رکھنا، ایک تصریفی اور دوسری کون سی قیاسی، ٹھیک ہے۔ اور جن کا ابھی ذکر کر رہے ہیں نا یہاں سے، یہ جو ہے ففی الیاجلی والواو والحذف والحذف رسم، یہ آگے جو ذکر ہو رہا ہے ان کو کیا کہتے ہیں رسمی تغیر۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ تغیر قیاسی تصریفی جو صرفی ہے اس کا ذکر ہو چکا ہے، اس کا ذکر وہ کیا ہے حمزہ کلمے کے آخر میں ہو اس کا بھی پتہ چل گیا بھائی بدل مہما تطرف میں، وہ سوا انہ من بعد معرف جرا اس کا ہو تو وہ بھی پتہ چل چکا ہے۔ حمزہ اگر 9 قسمیں متوسطہ کی ہوں ان کا بھی پتہ چل چکا ہے، اور اگر حمزہ کلمے کے شروع میں ہو مبتدا میں ہو اس کے ما قبل سے ہی ساکن ہو، نقل حرکت کا جو حذف کا طریقہ کار ہے وہ بھی پتہ۔ یہ ساری قسمیں کون سی ہیں جی تصریفی اور قیاسی۔ اچھا جی، اور جن تغیرات کے یہاں بیان کر رہے ہیں ان کو تغیر رسمی کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہ تغیر جو تبدیلی ہوگی وہ لکھائی کے مطابق ہوگی، اس میں ابدال ہے، تسہیل ہے، حذف ہے، کس کے مطابق ہوگی لکھائی کے۔ انشاءاللہ یہ رسم الخط کی جو کتاب رائع جن سے جب شروع کریں گے تو مزید وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ وہ آپ کو بالکل بڑی واضح سمجھ میں آ جائے گی۔ نمبر 2 کہتے ہیں تغیر رسم کے ناقلین مغربی اہل ادا ہیں۔ یہ تغیر رسمی جو ہے نا، تغیر رسمی جو ہے اس کو بیان کرنے والے مغربی اہل ادا، جیسے مکی محمد بن مکی ابن ابی طالب، یہ فارس کے، کہاں کے ہیں فارس بن احمد اور ابو عمر دانی رحمۃ اللہ علیہ، امام شاطبی، یہ کون ہے جی، یہ تغیر رسم کے بھی قائل ہیں، تغیر رسمی کے بھی۔ جمہور اہل ادا جو مشرقی ہیں اور عراقیین بلکہ بہت سے مغاربہ بھی تخفیف قیاسی کی طرف مائل ہیں، وہ بھی اس کی طرف مائل ہیں۔ اکثر مواقع میں کہتے ہیں تغیر قیاسی اور تغیر رسمی مل جاتے ہیں، اکثر جگہ پہ جو تغیر قیاسی تصریفی جو پہلے آپ نے پڑھ لیا ہے وہ ہو گیا، اور ساتھ میں تغیر رسمی، یہ دونوں کیا ہو جاتے ہیں مل جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک ہی قاعدہ کلیہ ان دونوں کا۔ مطلب اس کا ہے کہ دونوں کے قاعدہ کلیہ کیا ہوتے ہیں ایک ہی ہوتے ہیں، کوئی مخالفت ان کی نہیں ہوتی۔ مثال میں دے دوں، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا بھائی بدل مہما، اس میں وجوہات جب بنتی ہیں حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں ایسے ہی نا، اور اس میں الف میں کیا ہو جاتی ہیں 3، تو پھر آپ خود میں نے آپ کو اس جب یہ شعر پڑھ کے سنایا کہ والحذف رسمہ ہو، کہ جب وہ کیا ہو الف ہے وہ حمزہ کیا ہو محذوف ہو شکل ہو، حمزہ کیا ہو، تو پھر بھی